قصیدہ غوثیہ میں اتنے اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رضا مصطفی آج آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ان مقرب اولیاء اور نیک بندوں میں سے ہیں جن کے اوپر تقریباً امت کے جمیع طبقات کا اتفاق ہے، اور آپ کی ولایت اور آپ کے مراتب کا امت کے تمام صلحاء، علماء، محدثین، محققین سبھی آپ اقرار بھی کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں۔ لیکن دور حاضر کے اندر جہاں بہت سے فتنے پیدا ہوئے، وہاں ایک فتنہ انکار اولیاء کا، منکرین اولیاء کا اور تصوف کے منکرین کا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم آپ کی تعلیمات اور آپ کی حیات پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سی مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ایک قصیدہ جو آپ نے خود لکھا، قصیدہ غوثیہ، اس کے اندر آپ کی بہت سی تعلیمات بھی ہیں اور بہت سے آپ کے لطائف اور اسرار بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نے کہا جی اس کے اندر شرکیہ باتیں ہیں، کچھ نے کہا جی اس کے اندر بڑی بدعات ہیں، کچھ نے کہا جی اس کے اندر کلمات کفر ہیں، کچھ نے کہا جی اس کے اندر آپ نے اپنی انانیت کا اور اپنی تکبر کا اظہار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج حضرت علامہ جہانگیر احمد وقار صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مکمل طور پر رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی قصیدہ غوثیہ کے اندر ایسی باتیں ہیں یا صرف یہ ایسے ہی ہے جیسے چمگادڑ کو سورج نظر نہ آئے تو وہ کہتی ہے کہ سورج تاریک ہو چکا ہے۔ تو مہربانی فرما کے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جس ویڈیو کلپ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی گفتگو میں جو چند جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ کچھ لوگ حضور غوث اعظم کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، کچھ ایسے کہتے ہیں، یعنی ان کے قصیدے کے حوالے سے جی، اور بھی بہت سی چیزوں پہ اعتراضات ہیں، لیکن چلو قصیدہ غوثیہ پہ بالخصوص۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت تقریباً 1078 جو ہے وہ عیسوی، جی، اور اب 2021 عیسوی جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نامور علماء، محققین، محدثین، مفسرین، صلحاء، اتقیاء اس دورانیے میں ہو گزرے، جی، لیکن الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو، سارے ان اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور محققین، مفسرین، انہوں نے حضور غوث اعظم کی تعریف ہی کی ہے۔ بلکہ میں آپ کی بات کو اگر یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے تو جنہوں نے تعریف کی وہ کی ہی، لیکن بہت سے ایسے اسلاف علماء جن کو دور حاضر کے اندر غیر مقلدین اپنا امام سمجھتے ہیں، امام ابن تیمیہ، ان کی تعلیمات کے اندر بھی دیکھیں آپ، ان کے فتاوی جات میں بھی دیکھیں تو حضور غوث اعظم کا نام وہ بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے، قدوۃ العارفین انہیں کہتے ہیں وہ۔ تو اس حوالے سے یقیناً بہت سی دیکھیں نا، اب جس گفتگو کو آپ لے کر چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں یہ ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ بولتے ہوئے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی بدتمیزی کرتے ہوئے بولے گا، اور اس کو وہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے میں آپریشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس بندے کے پاس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ کتنا علم ہے کہ جس کے اوپر اس کو مان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ہر
جو صاحب علم ہے اس کے نالج میں ہے کہ کتنی یہ گفتگو کرتا ہے، صرف بدتمیزی کر کے اس کو یہ آپریشن کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ بڑے بڑے اس دورانیے میں 1078 اور 2021 بڑے بڑے لوگ ہو گزرے ہیں، کسی کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی کہ اس میں انانیت ہے، اور حضور غوث اعظم نے اس قصیدے کے اندر کوئی تکبر کیا ہے یا کوئی شرک کیا ہے یا کوئی بدعت کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان بڑے بڑے علم کے جو پہاڑ ہیں ان سے بھی یہ شخصیت بڑی ہے جی، اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ نکل رہا ہے۔ لیکن چلے آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ ہی دیا تو میں ایک بنیادی چیز یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں تک کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے اور میرے پاس یہ فضیلت ہے یا میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ اس قصیدے کے اندر ہے نا کہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میرا قدم جو ہے وہ اولیاء کی گردن پہ ہے اور اللہ کے ہاں مجھے بڑا خاص مقام حاصل ہے، میں مدد کر سکتا ہوں، اس طرح کی جی۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا اس حوالے سے مطالعہ کریں تو یقین جانیے ایک نہیں آپ کو درجنوں ایسی جو ہے وہ آیات ملیں گی جن کے اندر اس طرح کا مفہوم اللہ کی عطا سے انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور اولیاء نے بھی ایسا بیان کیا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ ایسا کرنا وہ کوئی ان کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک حضور غوث اعظم کی بات ہے تو کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں سے ایسا فرد نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور غوث اعظم خود کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ شان رکھتے ہیں کہ مدد بھی اگر ہوتی ہے تو اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، بیچ میں وہ جسٹ ایک وسیلہ ہے۔ اچھا، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب ایک تو وہ ملکہ بلقیس والا تخت جو ہے، وہاں پر آصف بن برقیہ کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھایا، لیکن وہ الفاظ ذرا سنیے کہ انہوں نے الفاظ کیا کہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت لانے کے لیے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ ہے انا آتیک۔ اب تخت کو اتنی دوری سے لانا، یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا سکتا ہوں تو اس میں واضح طور پہ ایک تکبر کی علامت نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے، اور قرآن اس کو نقل کر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن کا نقل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کی عطا سے کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی اشکال وہاں پر پیدا کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہے، سیلف میڈ ہے، سیلف امپوزڈ ہے، اور جسٹ اس کی جہالت کے اوپر وہ چیز بیس کرتی ہے۔ ایک تو یہ آیہ مبارکہ بالکل واضح انا آتی کا بہی، انہوں نے کہا میں لا سکتا ہوں، میں جی لا سکتا ہوں، لانے والی چیز بھی کوئی کھلونا نہیں ہے، کوئی 2-4 کلو کی نہیں ہے، اتنا وزنی بھاری بھرکم تخت، اور پھر قرآن کہتا ہے انہوں نے لا کر دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی عطا سے بالکل جائز ہیں، بالکل درست ہیں، قرآن ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران غالباً وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں اللہ کے اذن سے کیا کیا کہا ہے کہ ابرئ الاکمہ والابرص، احیی الموت، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کوڑی والے مریض کو درست کرتا ہوں، میں نابینا کو آنکھیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 7 لفظ ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو ہم کون سا کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اگر اللہ کے اذن نہ ہو تو وہ کر سکیں گے؟ تو گویا یہ شرک والی باتیں نہیں ہیں، یہ بدعات والی باتیں نہیں ہیں، ان کی اصل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ جس کے اوپر آپ نے پہلے کہا کہ اجماع ہو چکا ہے جن کی ولایت کے اوپر، اس طرح کی بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہم اسے لیں گے، وہ تکبر کے ضمن میں نہیں لیں گے۔ تو جو لوگ تکبر والی بات کرتے ہیں یا غرور والی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے اندر خود ایسی کوئی علامت موجود ہے تکبر والی، یہ صوفیات تو مٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے کبھی کبھی اللہ کی عنایات کا ذکر کرنا یہ بھی خود قرآن مجید کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، کیونکہ قصیدہ غوثیہ کے اوپر جو اشکالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ایسا پیغام اور ایک ایسی ویڈیو ضرور بنائیں جس کے اندر کچھ اور اشعار کا حوالہ دے کے ان کے اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت حامین فطروں سے